جمال الوجود بذكر الإله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں۔ افسوس کے اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں، یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس، یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، اتنے سنگ دل ہو گئے رسم حیا یاد نہیں۔ شاید ہماری ذلت کا یہی سبب ہے، سب کچھ یاد ہے خدا کا راستہ یاد نہیں۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر بلایا، ہم سارے مل کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی معروف آیت، آیت الکرسی،
میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض مسلمان پورا قرآن جانے یا نہ جانے، پورے قرآن کی تلاوت کرے یا نہ کرے، لیکن آیت الکرسی اتنی معروف مشہور آیت ہے، ہر مسلمان مرد عورت بندہ بندی اس کو جانتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے. جو ماہرین قرآن صحابہ تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا بتاؤ قرآن کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ ابن عباس، ابن مسعود، ابی بن کعب. تو حضرات صحابہ جو قرآن میں ماہر مانے جاتے تھے، انہوں نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ قرآن کی سب سے اعلیٰ بہترین آیت آیت الکرسی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم پورے قرآن کے ماہر بن چکے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرائی کہ میں کس شان کا مالک ہوں، کس الوہیت کا مالک ہوں. اور آیت الکرسی ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ مشتق ہے عقد سے، اور عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا. عقیدے کی ایسی مضبوط گرہ لگائے کہ کوئی کھولنے نہ پائے. موت تک، زندگی کی آخری سانس تک میرا تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. کائنات کا ذرہ ذرہ، پہاڑ کا ایک ایک سنگریزہ، درخت کا ایک ایک پتا پیدا کرنے والا صرف اور صرف بولو زور سے کون ہے؟ اللہ ہے. پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. میں پوچھتا ہوں حاجی صاحب آپ کی لڑکیاں کتنی ہیں؟ کہا اللہ کا شکر 3 ہے. حاجی صاحب آپ کے لڑکے کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر 5 ہے. حاجی صاحب آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر 4 ہے. آپ کی بہنیں کتنی ہیں؟ اللہ کا شکر 5 ہے. میں پوچھوں حاجی صاحب آپ کے باپ کتنے ہیں؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا. میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن بتا انبیاء کتنے؟ بہت زیادہ. اولیاء کتنے؟ بہت زیادہ. سب سے زندہ دار کتنے؟ بہت زیادہ. اگر میں قرآن سے پوچھوں قرآن بتا رب کتنے؟ قرآن کہتا ہے جس طرح دھرتی پر تیرا دوسرا کوئی ابا نہیں، کائنات کا دوسرا کوئی ربا نہیں. ایک ہے اندر اور ایک ہے باہر. ظاہری اعمال، نماز، روزہ، زکات، حج، تلاوت قرآن، ذکر رحمان، ہر کوئی بندہ جانتا ہے، کرتا ہے. ایک ہے اندر. یقین ہوتا ہے نا یہ میرا باپ ہے، جیسے یقین ہوتا ہے یہ میری اماں ہے، یقین ہوتا ہے یہ میری بہن ہے، یقین ہوتا ہے یہ میری بیوی ہے، یقین ہوتا ہے یہ میری اولاد ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح اتنا باطن مضبوط ہو، عقیدہ اتنا مضبوط ہو، میرا تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص سے بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں، میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ مالک کائنات ہوں، میں وہ بے نیاز شہنشاہ ہوں. الحی القیوم. مجھ سے مانگ، ہر چیز کا مطالبہ مجھ سے کر، میرے سامنے جھولی پھیلایا کر. ارے وہ میرے بندے اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی بیماریوں میں، اپنے دکھ دردوں میں مجھے بلایا کر، مجھے پکارا کر. فرمایا الحی القیوم. میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا. جسے موت آ جائے وہ کبھی رب کا شریک نہیں ہو سکتا. اور یہ بات میں نے نہیں بنائی، اللہ پاک جل شانہ نے خود فرمایا جو خود فانی ہے وہ تجھے کہاں سے باقی رکھے گا؟ جو لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گیا؟ جس کو دوسرے لوگوں نے غسل دیا ہو، جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو، جس کو آوازیں دی گئی ہو جو جواب دینے پہ قادر نہ ہو، جس کے پیروں کو اکٹھا کر کے دوسروں نے باندھا ہو، جس کی
کی آنکھوں کو دوسروں نے بند کیا ہو، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، جس کو قبر کے اندر لٹایا گیا ہو، جس کا وضو کسی دوسرے نے کرایا ہو، جس کا غسل کسی دوسرے نے کرایا ہو، ارے او میرے بندے اتنی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی، جس کے بدن پہ تمہیں دھڑا دھڑ مٹی ڈالی ہو، تیرا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ ارے خود دفن کر کے آئے گو، اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کے آئے گو، خود تختے پہ لٹایا، جب جی میں آیا تختے پہ سے اٹھایا، خود کاندھوں پہ اٹھایا، جب دل میں آیا نیچے رکھ دیا، جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنازہ پڑا، جہاں مرضی آئی جیسی مرضی آئی وہاں قبر بنائی۔ جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں، جو اپنے غسل کفن دفن پہ قادر نہیں، جو اپنے تختے پہ لیٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں، وہ تیرا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ الہی اس وقت تو زندہ ہے، شاید تجھے موت آ جائے، شاید تو بوڑھا ہو جائے، شاید تیری قدرت کاملہ ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری تیرے یقین کی کمزوری ہے، ساری کائنات کو میں نے بنایا، جب چاہوں ختم کر دوں، جس کو چاہوں تختے شہنشاہی پہ بٹھا دوں، جس کو چاہوں زکات کا مستحق بنا دوں، جس کو چاہوں عزت دے دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں 10 بچے عطا کر دوں، جس کو نہ چاہوں ساری دنیا کی خاک چھان پہ مر جائے، ایک بچہ بھی نہ دوں، میری مرضی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سب سے پہلی نشانی بولو زور سے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں زندہ ہوں۔ پتا چلا جسے موت آ جائے، بولو زور سے، بے شک وہ کبھی رب کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور ایک عقیدہ دل کی تختی پہ لکھ کے جاؤ، جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو موت آ سکتی ہو، وہ کبھی بھی رب کا شریک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایک بابا ہے جو لوگوں کی حاجت روائی کا دعویٰ کرتا ہے، کل کو وہ مر گیا، یہ لوگ پکاریں گے، جواب کون دے گا؟ آج آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے جاؤ، روزانہ پڑھتے، پانی پہ پھونک مارتے، مریضوں کو پلاتے، لیکن اکثر نوجوان اس کا ترجمہ نہیں جانتے۔ اور اتنی عظیم الشان آیت اللہ نے اپنے نبی کے سینے پر اتاری، جنات جیسی طاقت بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ جنات، جن سانپ بننے پہ بھی قادر ہے، گدھا بننے پہ بھی قادر ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا جانور بننے پہ قادر ہے۔ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جن 1 سیکنڈ میں پہنچ سکتا ہے، لیکن آیت الکرسی سے ایسے بھاگتا ہے جیسے ہوا کے جھونکے سے گھاس کے تنکے بھاگتے ہیں۔ پہلی نشانی اللہ نے فرمایا حی قیوم، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، بولو ہمیشہ رہوں گا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ دوسری نشانی اللہ نے آگے فرمایا رب ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے، مشکل کشا ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے، کسی کی بگڑی بنانے کی دوسری نشانی یہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب وہ ہے جو کبھی سوتا نہیں، کبھی اونگتا نہیں، ارے نیند نہ آئے، نیند نہیں، کبھی نیند کا جھونکا بھی نہ آئے۔ ایک بہت بڑا تانترک ہے، بابا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑا پریشان ہوں۔ کہا کیوں؟ بخار چڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ پھوڑا پھنسی ہوئی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بدن میں کسی جگہ درد ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تیری تکلیف کیا ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب رات کو نیند نہیں آتی، خواب آور گولیاں کھاتا ہوں تب جا کے سوتا ہوں۔ پتا چلا جو بندہ ہے بندہ، وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور جو نیند کرتا ہے وہ کبھی بولو رب خدا نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کوہ طور پہ، الہ العالمین تجھے نیند نہیں آتی؟ کنچ کے 2 پیالے ہاتھ میں پکڑا دیے، کہا موسیٰ جب تک اجازت نہ ملے نا اسے زمین پہ نہیں رکھنا ہے۔ کافی دیر تک کھڑے رہے، رات کا آخری پہر آیا، نیند نے جھٹکا دیا، جھونکا آیا، کنچ کے 2 پیالے ہاتھ سے چھوٹ گئے، چورا چورا ہو گئے۔ کہا موسیٰ تیرے ایک جھونکے سے 2 پیالوں چورا ہو گئے، اگر خدا سو جائے گا دنیا کا نظام نہیں ٹوٹے گا۔
الہ العالمین، اگر منٹ دو منٹ کے لیے تو سو بھی جائے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے جس نے ساری کائنات کا نظام چلانا ہو، جس نے روزانہ ارب و خرب و خلقت کو روزی پہنچانی ہو، جس نے روزانہ کروڑوں بچوں کو پیدا کرنا ہو، جس کو روزانہ کروڑوں لوگوں کو موت کا پیالہ پلانا ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی خدا سو گیا دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ اور تیسری نشانی آگے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے آسمان میں جتنی مخلوقات ہے، زمین میں جتنی مخلوقات ہے، سب کا مالک صرف ایک ہی ہے، بولو زور سے، کون؟ اللہ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے آسمان کی ساری مخلوقات کو میں نے بنایا، زمین کی ساری مخلوقات کو میں نے بنایا، آسمان میرا، زمین میری، چاند میرا، سورج میرا، ہوا میری، فضا میری، دریا میرے، سمندر میرے، درخت کا پتا پتا میں نے پیدا کیا، ریت کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا، پہاڑ کا ایک ایک سنگریزہ میں نے پیدا کیا، درخت کا ایک ایک پتا میں نے پیدا کیا۔ ارے او میرے بندے، تو بھی میری پیداوار ہے، تو بھی میرا، ارے صدر مملکت کیوں نہ ہو، وزیر اعظم بھی کیوں نہ ہو، دنیا کا بہت بڑا رئیس مالدار کیوں نہ ہو، دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر انجینئر کیوں نہ ہو، تو بھی میری پیداوار ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے بادشاہت میری، حاکمیت میری، ربوبیت میری، الوہیت میری، روزی میری، کھانا پینا میرا۔ ارے او میرے بندے، ساری کائنات کو میں نے بنایا، میری مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، میری مرضی کے بغیر پہاڑ کا ایک قطرہ، پہاڑ کا ایک سنگریزہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ارے او میرے بندے، میں تجھے اپنی خدائی کیسے سمجھاؤں؟ تیری ننھی سی آنکھ ہے، آنکھ میں ننھی سی کالی سی پتلی ہے، اسی پتلی کے ذریعے تو جہازوں کو ہواؤں میں اڑا لیتا ہے، اسی پتلی کے ذریعے تو اپنی اماں کو دیکھ کر حج کا ثواب کما لیتا ہے، اسی پتلی کے ذریعے تو اپنے ابا کو دیکھ کر عمرے کا ثواب کما لیتا ہے، اسی پتلی کے ذریعے تو ساری کائنات کے نظارے کرتا ہے، حسن و جمال کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ ارے او میرے بندے، آج تک تجھے سمجھ نہ آیا یہ پتلی بنائی کس نے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کو اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا۔ تیسری نشانی، سب سے پہلے حیٌ، زندہ ہے، قیوم، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو کبھی سوتا نہیں کبھی اونگتا نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کو بولو زور سے بے شک کس نے پیدا کیا؟ اب ایک سوال ہے، جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر رحمان، تلاوت قرآن میں لگا رہتا ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ زبردستی اللہ سے منوائے گا، اس کی تو رب کو سننی پڑے گی۔ جیسے مشرکین مکہ نے عقیدہ بنا کے رکھا تھا، پارہ نمبر 23، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے یہ ہمارے لات، یہ عزا، یہ منات، یہ تو خود کچھ نہیں کرتے مگر زبردستی اللہ سے کروا لیتے، مجبور کر دیتے، اللہ کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ جیسے ایک بیٹی باپ سے کہتی ہے ابا یہ کام آپ کو کرنا ہی پڑے گا، جیسے ایک بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا یہ کام میرا کرنا ہی پڑے گا، جیسے باپ کبھی کبھی اپنی اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ نیک بندوں کے سامنے کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدے بنا رکھے تھے مشرکین مکہ نے۔ اللہ نے آیت الکرسی میں اگلے حصے میں اس کی تردید فرمائی، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو زبردستی میرے سامنے دم مارے، کون ہے جو زبردستی میرے سامنے سفارش کرے، الا باذنی، اللہ فرماتا ہے جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
اللہ فرماتا ہے کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی مجھے فریب نہیں دے سکتا، کوئی میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا۔ آگے کی باتیں بھی میں جانتا ہوں، پیچھے کی باتیں بھی میں جانتا ہوں، 100 سال بعد کیا بات بننے والی ہے میں خدا آج بھی اسے جانتا ہوں۔ ارے او میرے بندے، تیری شہرت سے بھی میں تیرے سے زیادہ قریب ہوں۔ مجھے کون دھوکہ دے گا، مجھے کون فریب دے گا، میرے سامنے کوئی مکر نہیں کر سکتا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ 22واں پارہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو کچھ زمین سے باہر نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، ينزل من السماء جو آسمان سے اترتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، يعرج فيها جو زمین سے آسمان کے اوپر چڑھتا ہے، میری تمہاری نیکیاں اوپر تک جاتی ہے نا، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ زمین کے اندر باہر آسمان کے اوپر یہاں سے اوپر تک جتنی چیزیں اللہ تک پہنچتی ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پارہ نمبر 21 فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے؟ علامتیں بتائی ہے لیکن یقینی طور پر قیامت کب آئے گی وہ کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب کہاں کتنی برسے گی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، ڈاکٹر تو بننے کے بعد بتاتا ہے، اس کو بننا کیا ہے وہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کل آپ کیا کمائیں گے آپ کو نہیں پتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ کس سرزمین پر ہماری موت ہوگی وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور آیت الکرسی نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور تاکید فرمائی اس حصے کو اور مؤکد کرنے کے لیے آگے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، ریت کا ذرہ ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، حتیٰ کہ روئے زمین کا گھاس کا کوئی ایک تنکا بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں۔ یونس علیہ السلام کہاں پھنسے تھے بولو؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ کس کو پکارا تھا؟ فنادا فی الظلمات، اتنے سارے اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، تحت الثری کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرا پیغمبر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ یونس علیہ السلام جانتے میری اس پوزیشن میں میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے پکارا او میرے پروردگار مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہوں، اندھیروں میں پھنسا ہوا ہوں، میں گھبرایا ہوا ہوں، سبحانک اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبر کا عقیدہ دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لیکن پکارنے کی ابتدا کس سے کی؟ سب سے پہلے اس بات کا اقرار کیا اللہ الہ الا انت، میں جس پوزیشن میں ہوں مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ پیغمبر ہے، دعا کا انداز دیکھو۔ پھر کیا کہا؟ اپنی عاجزی، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کر بیٹھا۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے نا تو کہتے پتہ نہیں کون سے گناہ میں پھنس گیا ہے، جیسے سارے جنید بغدادی ہو کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو، گناہ کیے بغیر تو سانس آتا نہیں، سود کھائے بغیر بیاج کھائے بغیر تو نیند نہیں آتی، انسٹاگرام پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کیے بغیر تو نیند نہیں آتی، پب جی کھیلے بغیر تو نیند نہیں آتی۔ مصیبت آتی ہے تو کہتے پتہ نہیں کون سے گناہ میں پھنس گیا، جیسے سارے جنید بغدادی ہو۔ حالات دیکھو، حالات چاروں طرف کتنے خطرناک حالات ہیں، نماز پڑھنا مشکل بنا دیا ہے،
گھر سے مسجد تک آنا مشکل بنا دیا. ہم تو خوبصورت علاقوں میں کہ ماحول سازگار ہے. یوپی کے علاقے دیکھو کتنے علاقے گھر نماز پڑھتے, کتنے لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے. عذاب قبر پہ یقین نہیں, جہنم کے عذاب پہ یقین نہیں. کتنا خطرناک عذاب. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, قبر میں ایسا اژدہا مسلط کر دیا جائے گا, قبر میں ایسا سانپ چھوڑ دیا جائے گا. میرا نبی تمہارا نبی, عرشیوں کا نبی, فرشیوں کا نبی, درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی, پھول کی پتیوں کا نبی, پھول کی خوشبوؤں کا نبی, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایسا سانپ قبر میں مسلط کر دیا جائے گا, ایک پھنکار اب دنیا میں مار دے, قیامت تک گھاس کا ایک تنکا بھی پیدا نہ ہو. اتنا خطرناک سا زہریلا سانپ قبر میں چھوڑ دیا جائے گا. مسلمان, یہ نوجوانوں سے کہوں گا, یہ مسجدوں کے کھوٹے بن جاؤ. تم قرآن نہیں پڑھتے, نمازیں نہیں پڑھتے, جمعہ کو مسجدوں میں آتے, یہ سال گزر جاتا ہے قرآن نہیں ہاتھ لگاتے. ہمارے گھروں کا حال دیکھو کتنا خراب ماحول ہے. اس پرفتن دور میں اگر بچنا ہے تو اللہ کے نبی کا ایک فرمان پلے باندھ لو. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں, مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ کی کتاب قرآن, دوسرا سنتی میری سیرت میری زندگی. قرآن اور اللہ کے نبی کی ذکر, قرآن اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی اگر ہماری زندگی میں آ گئی, انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی. اور قرآن سے ہمارا رویہ کیسا ہے. پچھلے زمانے میں ایک مولانا صاحب کسی علاقے میں گئے, وہ علاقے میں علماء کی آمد و رفت نہیں ہوا کرتی تھی, تو گاؤں والے بڑے خوش ہوئی, کرام کیا. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد رمضان آ گیا, تو مولانا سے پیشکش کی مولانا آپ یہیں ٹھہر جائے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے چلو رمضان تمہارے علاقے میں گزار لیتا ہوں. لیکن پیار اتنا دیا, عقیدت سے لوگوں نے ملاقاتیں کی, تو مولانا کے علاقے میں دل جم گیا. رمضان کا مہینہ آیا تو دعوتوں کا سلسلہ چلا, کوئی آج لے جا رہا ہے کل دوسرا لے جا رہا ہے. تو ایک عورت نے اپنے گھر والے سے, شوہر سے کہا کہ سب جنت کما رہے ہیں, کیا کیا جائے, مولانا کو ہمارے گھر بھی بلایا جائے. تو کہنے لگا چلو سب جنت کما رہے تو ہم بھی دعوت دے دیتے. تو مولانا کو دعوت دی. ایک نو مولود چھوٹا سا بچہ تھا اور میاں بیوی, دوسرا گھر میں کوئی نہ تھا. مولانا کو ایک حجرے میں بٹھایا, کھانا کھلایا, مولانا نے دعا کی, مولانا وہاں سے رخصت ہو گئے. بعد میں اس کمرے کی صفائی کے لیے جب وہ خاتون وہاں گئی تو کہنے لگی میرے یہاں کچھ پیسے تھے, مل نہیں رہے. خاوند نے بھی ڈھونڈا لیکن وہ پیسے نہیں ملے. تو ان دونوں نے سوچا ضرور مولانا نے وہ پیسے اٹھائے ہیں. ایک سال گزر گیا, وہ جو اس کا خاوند تھا وہ مولانا سے بات نہیں کرتا تھا. مولانا آتا, جگہ بدل دیتا تھا, رخ پھیر لیتا تھا. ایک سال گزر گیا, واپس رمضان آیا, دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو وہ گھر والا, وہ شوہر کہنے لگا کہ واپس لوگ بلا رہے, اس مرتبہ بلایا جائے. تو گھر والی کہنے لگی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہوگی, بیچارے نے اٹھا لیے ہوں گے, چوری تو نہیں کی ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہے, چلو بلا لیتے, لیکن معاملے کی وضاحت چاہیں گے. اگلے سال آیا رمضان میں, مولانا کو پھر بلایا. مولانا کو کھانے کے لیے جس کمرے میں بٹھایا, وہ خاوند آ کے کہنے لگا مولانا صاحب گستاخی معاف کرنا, گزشتہ سال آپ آئے تھے, اسی حجرے میں بیٹھے تھے, آپ کھانا کھا کر گئے, لیکن یہاں میری گھر والی کے کچھ پیسے تھے, وہ پیسے نہیں تھے, کیا آپ نے پیسے اٹھائے تھے؟ تو مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مولانا بات کیا بنی, کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو اس لیے نہیں رہا ہوں, اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا, پنکھے کے دوش میں, ہواؤں کی وجہ سے وہ پیسے اڑ رہے تھے, میں نے اٹھا کے قرآن کریم کھول کے نسخے میں رکھ دیا تھا. روتا اس لیے ہوں اس گھر میں دوبارہ آ رہا ہوں, ایسے گھر میں جس گھر میں سال گزر گیا تم دونوں نے قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ کھول کے بھی دیکھ لیا ہوتا نا تو یہ نوبت نہ آتی. آج ہمارے بے شمار مکان ایسے ملیں گے, قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بات کا اقرار کیا, اللہ الہ الا انت, تیرے علاوہ اس پوزیشن میں مجھے بچانے والا کوئی نہیں, میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین,
الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما، اندھیروں میں پھنسا ہوا ہوں مچھلی کے پیٹ میں رحم فرما، بندہ نوازی فرما۔ آدم علیہ السلام کے دعا کا انداز دیکھو، ابو البشر اللہ نے ساری انسانیت کا ابا بنایا، 1000 سال ہو گئے دعا کرتے کرتے، سجدے میں رو رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم پر رحم فرما۔ نوح علیہ السلام کے دعا کا انداز دیکھو، 950 سال گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے، پتھر کھاتے کھاتے، سارا دن اللہ کا پیغام پہنچاتے، رات کو مصلی بچھا کر کہتے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ الہ العالمین، اگر تیرے کرم کی چادر ہٹ گئی میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جاؤں گا۔ اور پیغمبر کے دعا کا انداز سب سے پہلے اس بات کا اقرار کیا، ہم ظالم ہیں، ہم جس پوزیشن میں ہیں تیرا علاوہ ہمارا بچانے والا کوئی نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اور ایک بات، جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے کل مر جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوی کا کیا حال بنے گا ہم نہیں جانتے، وہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد بادشاہ بنے گی یا زکوٰۃ کا پیسہ مانگے گی ہم نہیں جانتے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوی عیش کے ساتھ رہے گی یا دھکے کھاتے پھرے گی ہم نہیں جانتے۔ اور ایک بات، ہم سے پہلے بہت سارے لوگ قبروں میں چلے گئے، دادا پردادا اوپر تک چلے جاؤ، وہ قبروں میں کس حال میں کوئی نہیں جانتا، راحت میں ہے یا پریشانی میں، جہنم کے انگاروں میں جل رہے ہیں یا جنت کی ہوا کھا رہے، وہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے اللہ کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، 8 مقرب فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہے، لوہے کی لکڑ کی پلاسٹک کی کرسی نہیں، اللہ کی کرسی اتنی بڑی، آسمان اور زمین کو پورا گھیرے میں لیے ہوئے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، جسے چاہے آباد کر دے، جسے چاہے برباد کر دے، جسے چاہے کروڑ پتی ہے ایک ایسا عذاب بھیج دے صبح اٹھے زکات کا مستحق بنا دے، جسے چاہے اتنا سنوار دے، جسے چاہے کنگال کر دے، چٹکیوں میں لوگ فقیر بن جاتے، چٹکیوں میں لوگ مالدار سے کلاش بن جاتے، بنانا بگاڑنا، بگڑی بنانا، مالدار بنانا، غریب بنانا، سارے اتھارٹی، سارا اختیار کس کے قبضے؟ قدرت میں، اللہ کے۔ خدا موجود گلشن میں وہی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں، گداؤں کو شہنشاہ، یتیموں کو نبی کر دے، کمی آتی نہیں پھر بھی میرے مالک کے خزانوں میں، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بلند و بالا ہے، جب تک چاہے گا دنیا کا نظام چلتا رہے گا، جب وہ چاہے گا پوری دنیا فنا ہو جائیں گی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قرآن میں ہے جب اللہ چاہے گا یہ پہاڑ آسمانوں کو چھوتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کپاس کی طرح ہوا میں اڑیں گے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو کے دھرن سے زمین پر گریں گے، سارا دنیا کا نظام جب میرا اللہ چاہے گا درہم برہم کر دے گا، جب چاہے گا اللہ، جب تک چاہے گا اللہ مجھے اور آپ کو جلائے گا، جب چاہے گا اللہ مجھے اور آپ کو موت دے دے گا، لیکن اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا ہو، ساری کائنات کا رب کے سوا کوئی نہیں، جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو کبھی سوتا نہیں، کبھی اونگتا نہیں، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کو اللہ نے بنایا، جو آگے کی باتیں بھی جانتا ہے، پیچھے کی باتیں بھی جانتا ہے، اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، کائنات کا، روئے زمین کا کوئی ایک تنکا بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، آسمان اور زمین کے نظام کا چلانا اللہ کو کبھی نہیں تھکاتا، کیوں؟ وہ بلند و بالا ہے، عظمتوں کا مالک
مالک ہے، یہ آیت الکرسی ہے، یہ مسلمانوں اس کا ترجمہ موت تک یاد رکھو، یہ ایک عقیدہ ہے، عقیدہ مضبوط بنے گا انشاءاللہ عمارت مضبوط بنے گی، پھر اسے کوئی توڑنا نہ پائے گا۔ عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد مضبوط ہے، عمارت مضبوط ہے۔ اگر عقیدے میں پلاپن آ گیا، عقیدے میں اگر کمزوری آ گئی، یہ بنیاد کمزور ہوگی، عمارت بھی کمزور ہوگی، ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے یہ عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں عقیدہ اگر درست نہیں ہے، زمزم کے کنویں میں مر جائے، بیت اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے مر جائے، روضہ رسول کے سامنے درود پڑھتا ہوا مر جائے، عقیدہ درست نہیں ہے، کبھی جنت میں نہ جائے گا۔ اگر عقیدہ درست ہے، اللہ ایک ہے، سارے نظام کا کائنات کا پالنے والا ایک ہی اللہ ہے، محمد آخری پیغمبر ہے، اللہ کی قرآن آخری کتاب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ اگر یہ عقیدہ دل میں جم گیا، مرے گا بھروچ کے اندر، اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر